السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب یہ مقلدین کو جب سنت تراویح کا کہا جائے تو یہ فوراً حرم کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حرم میں 20 پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ بتائیے کہ حرم میں دونوں حرمین میں 20 کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ کیا ان کو سنت کا مطلب نہیں پتا یا انہوں نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ احادیث سے ملتا ہے، لیکن سعودیہ کے اندر اللہ اکبر نہیں ہے. وہ ان کے چارٹس دیکھ لیں، ان کی کتب دیکھ لیں، وہ فوراً نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر نہیں کہتے. اس پر بھی روشنی ڈالیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تراویح والا جو مسئلہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سعودی عرب میں کیونکہ بادشاہی نظام قائم ہے تو بادشاہ جو حکم دیتا ہے وہ اسی کے علماء پابند ہوتے ہیں. تو بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ وہاں حرمین میں 20 پڑھائی جائیں، تو اس وجہ سے وہاں 20 پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ ہے ان کا کہ انہوں نے ان کو نئی حدیثیں مل گئی ہیں، ان کے پاس کوئی نئی دلیلیں آ گئی ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بادشاہ کا مسئلہ ہے. بادشاہ جو ہے سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں سارے لوگ راضی رہے، کوئی ناراض نہ ہو، کیونکہ وہاں جو جانے والے حنفی بھی ہیں، شافی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سب لوگ ہیں. تو جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں قسم کے سب لوگوں کو راضی رکھنا مقصود ہوتا ہے. تو سعودی عرب کے جو حکمران ہیں، حکمرانوں کے جو حکم کی وجہ سے وہاں پر پڑے جاتی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ اگر کوئی عربوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا تو عرب جو ہیں پھر دوسری مسجدوں میں 8 رکعت تراویح نہ پڑھتے. مکہ میں اور مدینہ میں کئی 100 مسجدیں ہیں اور ان مسجدوں میں عام مسجدوں میں 8 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے. یہ دو جو حرمین ہیں نا ان کو چھوڑ کر باقی جو مسجدیں مدینے اور مکے کی، اسی طرح ریاض میں بھی اور دوسرے بھی جو سعودی عرب کے شہر ہیں، جو لوگ ہیں ان کو جانتے ہیں کہ وہاں پر 8 پڑھائی جاتی ہے. تو یہ علماء جو ہے وہاں پر اکثریت علماء کی وہ اس کو سنت سمجھتے ہیں، 8 کو 20 کو سنت سمجھنے کے قائل نہیں ہے. اور یہ بادشاہ کا چونکہ حکم ہے تو حکم بادشاہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ یہ نفلی نماز ہے. ہمارے نزدیک بھی اگر کوئی آدمی 20 رکعت نفل کر کے پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں. 20 پڑھے، 40 پڑھے، کوئی جتنی مرضی ہے پڑھے، وہ نفل کر کے اگر پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو وہ نفل کر کے پڑھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ طریقہ کیا ہے کہ امام بدل جاتے ہیں. ایک امام جو ہے وہ 10 رکعتیں پڑھا کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا امام جو پڑھاتا ہے تو وہ امام وہاں نہیں کھڑا ہوتا کہ 10 رکعتیں پڑھا کر پیچھے کھڑا ہو جائے پھر 20 پوری کرے، وہ نہیں چلا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان اماموں کے فتوے بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ سنت 8 ہی ہے. یعنی سعودی عرب کے جو امام ہیں اور حرمین کے جو امام ہیں ان کے بھی فتوے موجود ہیں، اور ایک فتویٰ جو ہے نا وہ خاص کتابی شکل میں بھی چھپا ہوا موجود ہے. تو یہ وجہ ہے. دوسرا جو سوال تھا اللہ اکبر والا، تو حدیث صحیح موجود ہے بخاری مسلم کی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے، اللہ اکبر سے. تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اور اس پر امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے، باب التکبیر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد اللہ اکبر کہنا. اب جو عرب علماء ہیں وہ انہوں نے تعویل کر رکھی ہے، وہ کہتے ہیں تکبیر سے مراد ذکر ہے. یہ تعویل غلط ہے، یہ باطنیوں کی تعویل ہے، یہ دور کی تعویل ہے. اور صحیح بات وہی ہے جو کہ میں نے حدیث میں تکبیر کے الفاظ ہیں تو تکبیر ہی مراد ہے. جب کہا جاتا ہے کہ نماز میں جب آدمی کھڑا ہو جائے تو وہ تکبیر کہے، اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو تکبیر کے، تو تکبیر سے اللہ اکبر کے نہیں مراد. تو یہ یعنی سعودی علماء کی بڑی غلطی ہے. اور میرا ایک دفعہ اس پر میری بات بھی ہوئی تھی ایک سعودی عالم سے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے پھر رجوع کر دیا تھا، اس نے اپنی بات سے پھر رجوع کر لیا تھا. یہ میں نے سفر نامہ یمن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ ان کی ایک بڑی غلطی ہے جو وہاں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہیں اس کی توفیق دے کے اس سے رجوع کرے.